چلیں انشاءاللہ بیک ٹو نارمل. اللہ سبحانہ تعالیٰ فوزیہ کے علم میں اضافہ کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کی توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہو گیا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہونے کے باوجود انسان ہے نا بھول جاتا ہے. ایک چھوٹا ریمائنڈر آ جاتا ہے تو الحمدللہ خود کو پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں, ہمیں دین کے لیے لرن کرنے کی کتنی ضرورت ہے انشاءاللہ. وجوب حج کی شرطیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں. وجوب حج کی شرطیں 10 ہیں, ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حج واجب نہ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ حج کب کرنا ہے, کس پہ یہ حج کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے, کس پہ فرض ہوتا ہے, آپ یہ کر لیں دوسرے الفاظ میں. اسلام, غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے, آپ کا مسلمان ہونا پہلی شرط ہے. دوسرا, عقل مند ہو, مجنون نہ ہو, دیوانہ نہ ہو, اس کے حواس مطلب حواس باختہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو, مطلب اس کو پوری سینسز میں ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے, بالکل وہی شرائط جو نماز کے لیے ہیں. تیسری چیز, وہ بالغ ہو. جو نابالغ بچوں کو ہم لے جاتے ہیں نا بلوغت سے پہلے, ان کا حج تو یہ نہیں ہم کہتے کہ نہیں ہے, لیکن ان کا فرض ادا نہیں ہوتا. یہ بھی بات کر لیں, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ منا حجی, اس کا اس نے بچپن میں حج کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ شعور کی یاد عقل تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا, عمر کو نہیں پہنچا, تو اس پہ حج فرض نہیں ہوتا, اس کا حج ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں, کہ الحمدللہ اللہ قبول کرے. بالغ بلوغت کے لیے فقہی مسئلے کو دیکھنا پڑتا ہے. کچھ کہتے ہیں 10 سال کی, آپ کو بچے کی گروتھ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. 8 سال کی بچی بھی بالغ ہو جاتی ہے اور 15 سال کا بچہ بھی بالغ نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ بچے کی میچورٹی پہ ہوتا ہے. کئی بچیاں اب 13 14 سال کی ہیں, ان کو پیریڈ نہیں آئے, کیونکہ عورتوں کا تو یہ نا کہ پیریڈ آئیں گے تو وہ بالغ ہوتی ہیں. مردوں کا یہ ان کی آواز چینج ہوتی ہے. آواز کا چینج ہونا بلوغت کی نشانی ہے مردوں میں. آوازیں دوسروں کے لیے نشانی ہے, اس کی آواز بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے, آواز چینج ہوتی ہے. یو کین سی, نوٹس کرتے ہیں. یہ فقہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی فقہ کو فالو کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو پھر ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں بال اتنے, کچھ ایج کے لحاظ سے, اب بچوں کو میڈیا مل گیا, ہر چیز اس کو گروتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہو, یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ حج کرنے والا خوشحال ہو, اپنی ضروریات کا وہاں پہ جا کے بھی, سفر کے دوران بھی, اور پچھلے رہنے والوں کے لیے بھی وہ اتنا چھوڑ کے جا سکے, اس کے لیے جو ہے وہ حج فرض ہے. پھر یہ کہ آزاد ہو, وہ غلام نہ ہو, اس کے لیے اگر وہ غلام ہے تو وہ حج نہیں کر سکتا, اس کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے. پھر جسمانی صحت, اس کی اجازت دیتی ہو, کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ وہ چل پھر بھی نہ سکتا. فرض تو اس پہ ہے, وہ اس کے پاس دولت بھی ہے, لیکن اس پہ اوپر واجب نہیں ہے کوئی جا کے کرے, کیونکہ اس کو دوسرا بندہ کروا دے تو ٹھیک ہے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اسی غم میں اور بیمار ہوتا جائے کہ میں نے حج فرض تھا کیا نہیں ہے. حج دین کا حصہ ہے, لیکن ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. استطاعت جس کے ہوگی نا, جس کی پہنچ ہوگی, اسی پہ فرض ہوگا. جس کے پاس نہیں ہے تو وہ ایک رکن ضرور ہے. ہر کوئی کر لے تو اچھی بات ہے الحمدللہ. اگر جس کے پاس استطاعت نہیں ہے, پہلے سے کہا جا رہا ہے, جس کے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اس کا گناہ ہوگا. پھر یہ کہ کسی ظالم اور جابر حکمران کی جانب سے جان کا خوف نہ ہو, اور آدمی کسی کی قید و بند میں نہ ہو, تو اس کے لیے جو ہے حج پہ جانا ضروری نہیں ہے. اگر اس کو خدشہ ہے کہ کوئی اس کو مار دے گا, کوئی مطلب ہے اس طرح کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا, جیسے سیاسی طور پہ اسپیشلی. 8واں کیا ہے کہ راستے میں امن و امان ہو. اگر راستے میں جنگ چھڑی ہوئی ہو, جہاز ڈوبنے کا خطرہ ہو, راستے میں ڈاکوؤں کا اندیشہ ہو, سمندر میں ایسی کیفیت ہو کہ جہاز یا کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہو, تو ان کے اوپر حج واجب نہیں ہے. اور یاد کریں جو پھر جاتے تھے سال میں ایک حج, ایک سال میں ایک ہی کرتے تھے, اور وہ سال ہی لگ جاتا تھا سفر کرتے کرتے. 6 سے 8 مہینے تو کہیں گئے ہی نہیں ہے سفر کرتے ہوئے نا. ہم نے کام وہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, انہوں نے آخری دیکھیے حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کر سکتے تھے, اس میں بھی میں کہتی حکمت تھی. انہوں نے آخری ہی حج کیا ان کی زندگی کا, وہ پہلے بھی کر سکتے تھے. اس میں دوسرے حج میں شاید تبدیلی آ جاتی, آگے پیچھے چیزیں ہوتی, کنٹرڈکشن آ جاتی, جیسے حدیث میں آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کتنی بڑی ہے, آخری زندگی میں آخری کچھ مہینے پہلے کروایا تاکہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہے. جو حکم ہو گیا وہ اس پہ اسٹمپ لگ گئی. پھر خواتین کے لیے مزید 2 شرطیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ 8 شرطیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ خواتین پر حج واجب ہونے کی 10 شرطیں ہیں. 9ویں شرط سفر میں حج میں شوہر یا محرم کا ہونا. اس شرط کی تفصیل یہ ہے کہ اگر سفر 3 روز کا ہو
یا اس سے کم ہو تو خاتون کے لیے تنہا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا یہ میں بتا دوں، یہ ابو امام حنیفہ کا فقہی مسئلے کی طرف لے کے گئے ہیں، تو یہ ابو امام حنیفہ کا قول ہے کہ 3 دن سے زیادہ کے لیے جو ٹھہرے گی عورت اکیلا سفر نہیں کر سکتی۔ پھر اس میں آ جاتی ہے کہ کتنے میل ہو، کتنا، اب تو خیر یہاں پہ سہولت ہے، آرام ہے، سکون ہے، عورتیں گاڑیاں چلا رہی ہیں، وہ سارا کچھ ہی کر رہی ہیں، جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، کچھ علماء اس چیز کی بھی اجازت دیتی ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو ڈر خوف نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ یہ ہر ایک کی اپنی گنجائش ہے۔ جو ابو امام حنیفہ کو ماننے والے وہ اسٹرکٹلی اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کچھ خواتین کوئی سفر نہیں کرتی، یہاں سے بریڈ فورڈ اکیلی نہیں جاتی، محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ جو فالو کرتے ہیں وہ بہت اسٹرکٹلی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یہ محرم عاقل ہو، بالغ ہو، دیندار ہو، قابل اعتماد شخص ہو۔ نادان بچے یا فاسق اور ناقابل اعتماد شخص کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ خواتین کو وجوب حج کی چوتھی شرط میں یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سفر حج کے ساتھ جانے والے محرم مصارف سفر کے ذمہ داران بھی حج کو جانے والی خواتین پر ہی ہوگی، دوسرے لوگوں پر نہیں ہوگا۔ وہ حالت عدت میں نہ ہونا، خواہ وہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی ہو، وہ حج پہ نہیں جا سکتی۔ کیونکہ عدت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک کے رکھنا نا، روک کے رکھنا ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بعض اب دیکھتے ہوئے اسکالرز نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں جو کہ شرعاً جائز بھی ہیں، انسان کر سکتا ہے، اس کی مجبوری ہے، لیکن وہ حج پہ نہیں پھر جا سکتا۔ پھر صحت حج کی شرطیں کیا ہیں کہ اسلام، سب سے پہلے اسلام ہے، عاقل ہو انسان، سمجھدار ہو، اور سارے ارکان مقررہ ایام، مقررہ اوقات اور مقررہ مقامات پر ادا کرنا ہو، اور چوتھی جو ہے کہ مفسدات حج سے بچنا اور حج کے سارے ارکان فرائض ادا کرنا۔ اگر حج کا کوئی رکن ادا کرنے سے رہ گیا یا چھوٹ گیا تب حج صحیح ادا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈے 3 میں جو کہ نیکسٹ وینسڈے ہے ہم تب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حج کی اقسام جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ٹرمز ایسی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم کوشش کریں گے، جو پہلا عمرہ ہم نے کرنا ہے، حج کے لیے نکلنا ہے، سفر کی تھوڑی سی تیاری کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلے تھے، کیسے وہ نکلے تھے، پہلا طواف جو ہے وہ ہم کر لیں گے، اس کی 4 جو شرائط ہیں وہ کون کون سی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ لیں گے۔ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، افراد، قران اور تمتع۔ ان تینوں میں حج تمتع کرنے کا طریقہ نسبتاً آسان ہے، سہل ہے۔ کیوں؟ جو بھی دور دراز علاقوں سے جانے والے ہیں یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ آپ لوگ جائیں گے، آپ یہی کریں گے جی، وہی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا تھا۔ قریبی لوگ ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ شرطیں، ان کا میقات ڈیفرنٹ ہے۔ جو دور کے لوگ ہیں ان کے لیے شرطیں ڈیفرنٹ ہیں، ان کا میقات کا پوزیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا جو دور سے آتے ہیں وہ حج تمتع کریں اپنے۔ اب تو سہولتیں ایسی آ گئی ہیں، ایک نائٹ پہلے سفر کا مشقت اتنی، پھر 5 دنوں کے آگے کی مشقت، تو بیٹر ہے آپ جائیں، طواف کریں، طواف کرنے کے بعد احرام اتاریں، اپنے آپ کو ریلیکس کروائیں، اینڈ پھر اگلے دن صبح کو پھر پہن لیں۔ ہاں کر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ نو پھر میں بتاتی ہوں، حج کا جو ہے نا، حج کا احرام کی اس کی کیا شرط ہے، جو عمرے کی ہے اس کی کیا شرط ہے، انشاءاللہ سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ جو سمجھ میں نہ آئی تو آپ لکھتے جانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حج قران کیا ہے کہ اگر میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام کٹھے باندھیں گے اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کریں گے تو یہ حج قران کہلاتا ہے۔ حج قران میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک ہی نیت سے میقات، جو کہ یہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، جو پوزیشن ہمیں بتا دی گئی ہے، فار ایگزامپل یہاں سے ہم جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ جو آپ کا میقات ہے، کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے میقات کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں سے آپ نہیں پہنیں گے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ احرام کی حدود بتا دی گئی ہیں، وہاں یہاں سے ہم نے احرام پہننا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ جب ایک گروپ کے ساتھ جاتے ہیں یا جو پلین آپ کو لے کے جاتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ احرام کی حد جو ہے باندھنے کی میقات شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوکل میں کر رہے ہیں تو آپ کو خود اس چیز کا اندازہ لگانا پڑے گا، آپ بتا دیں ان کو تو وہ کرو بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ شروع ہو گیا ہے۔ یہاں سے باندھ کے گئے تھے نا مانچسٹر سے، جیسے لندن سے، لیکن نیت ہم نے جا کے ادھر کری۔ ہاں، کیونکہ یہاں سے خدشہ یہ سہولت تھی نا، اپنے احرام باندھ لیا، نیت نہیں کی۔ نیت اگر آپ یہیں سے کر لیتے پھر احرام کی پابندی میں آ جائیں گے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ جہاز میں بیٹھے ہیں،
آپ کو کوئی کسی لڑائی ہوگی، کسی کوئی مطلب ایسی بات منہ سے نکلے، اس کے لیے بہت آپ کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. تو بیٹر ہے آپ یہاں سے، ٹھیک ہے عورتوں کے لیے تو کپڑے وہی ہیں، کوئی اس کا اہتمام بھی کرتی ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جہاں پہ ہم رکتے ہیں نا. لیکن آپ الحمدللہ حاجیوں والے جہاز میں جائیں گے، آپ کو ساری آپ کو بتائیں گے کہ اب میقات شروع ہو گیا ہے. جنہوں نے احرام باندھنا ہے وہ باندھ لیں، عورتوں نے جنہوں نے نیت کرنی ہے وہ نیت کر لیں، مرد اور عورت. احرام باندھنا اور اس کی نیت کرنا ٹو ڈفرنٹ تھنگز ہے. ہمیں یہ بھی چیز نہیں سمجھ آتی نا، احرام باندھنا اور اس کی نیت کرنا، نیت کا ہمیں کہا گیا ہے. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں. میں یہاں سے احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھ سکتی ہوں، جب میقات ہوگی وہاں پہ میں نے نیت کرنی ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے حج تمتع ہے. اگر حج کے مہینے میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں کے عام باشندوں کی طرح رہیں اور اپنے گھر واپس نہ آئیں، پھر حج کا احرام مکے سے باندھ کر حج کے افعال اور ادا کریں تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے. حج تمتع میں قربانی کا واجب ہے. اچھا، جو لوکل لوگ ہیں ان کی طرح، باشندوں کی طرح، فار ایگزامپل جیسے ہم اب لوگ 21 تین دن ویک کے لیے جا رہے ہیں، جو جائیں گے وہ اپنا پہلا حج عمرہ کر لیں گے، اس کے بعد وہ اپنے احرام کی اس سے نکل آئیں گے. وہ طواف جتنے مرضی وہ کرتے رہیں، باقی اپنی کام کریں. ان کو یہ نہیں ہوگا میرا بال ٹوٹ گیا یا میں نے خوشبو والی کوئی چیز لگا لی، جو احرام کی پابندیاں ہیں. تو دوبارہ پھر وہ مکے کی حدود میں ہی رہ کے حج کا جو احرام ہے وہ باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہاں وہ آپ کو جانا نہیں پڑتا، وہ ہاں ہوٹل سے باندھ کے تو آپ ہو جائے گا. جی، حج افراد کیا ہے کہ اگر میقات سے صرف حج کا احرام باندھیں اور اس میں صرف حج ادا کرنے کی نیت ہو تو یہ حج افراد کہلاتا ہے. اگر قربانی کرنا واجب، اس میں قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر کر لیں تو بہتر ہے افراد میں. ٹھیک ہے، ہاں یہ لوکل لوگوں کے لیے ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھیں، حج ہی کرنا ہے. ایک یہ آ گیا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے اور حج اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک کرنا ہے میں نے حج عمرہ کرنا ہے، احرام اتارنا ہے، پھر میں نے حج کرنا ہے. اور ایک صرف میں نے نیت کی عمرے کی نہیں، میں نے صرف حج کی نیت کی. اچھا، یہاں پہ پھر یہ آتا ہے کہ کیا میں نے حج کی نیت کی تو میں اس کو عمرے میں چینج کر سکتی ہوں؟ نہیں. آپ نے حج کی نیت کی ہے تو اس احرام میں آپ حج ہی کریں گے، اس میں عمرہ نہیں کر سکتے. عمرے کی نیت کی جب میں نے احرام باندھا، جاتے جاتے رستے میں میری نیت چینج ہوگی. ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے حج کرنا ہے اسی احرام میں، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. عمرے کی نیت میں حج کر سکتے ہیں، حج کی نیت میں عمرہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرض ہے. نفل کو فرض پہ ترجیح دے دی، فرض کو نفل پہ ترجیح نہیں دی گئی. پھر جب جائیں گے تو عمرہ نہیں کریں گے، پھر عمرہ نہیں کریں گے. وہ کیونکہ ناؤ اینڈ دین جاتے رہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں، ہم بھی کرتے ہیں نا، ہماری وہ حفظ کہہ لیں، ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ ہم عمرہ کریں. فرض نہیں ہے یہ، حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. کہ ہم جاتے اتنا سفر کر کے ہم نے احرام باندھ لیا ہے تو ہم عمرہ بھی کر لیں، ایکسٹرا عمرہ ہو جائے گا. لیکن یہ حج کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن نشیں کر لیں. تو ہم کہتے اتنی محنت پیسے لگا کے جا رہے ہیں، جتنی عمر کر لیں وہ کر لیں. ایک بار یہ کلیئر کر لیں، جو عمرہ ہم کرتے ہیں نا، ہم شوق میں، ہم نے پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے فوراً سے، کتنے تڑپ رہے ہوتے ہیں فوراً سے مکہ کی حدود میں جائیں اور مکہ جائیں. ہم روک نہیں سکتے اپنے، ایون دو ہم ہوٹل میں بھی جاتے ہیں کہ وہ ہم رہ نہیں سکتے، لیکن دس از ناٹ دا پارٹ آف دا حج. تو حج افراد میں تھوڑا یہ ہے کیونکہ وہ لوکل لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ عمرے میں آتے جاتے کرتے رہتے ہیں، ان کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی ایک احرام سے حج کی جی کیونکہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کو مکسڈ اپ نہ کریں. ایک نفلی عبادت ہے، اللہ کے گھر کے احترام میں جو جاتا ہے کرنا چاہیے. اور ہم حریص بھی ہوتے ہیں، ایک کی بجائے ہم تو غلط کام کر کے زیادہ اس کو بڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ایک تو دور کی بات ہے نا. ان تینوں اقسام میں سب سے افضل حج قران، پھر حج تمتع اور پھر حج افراد ہے، وہ جو کہ لوکل لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، حج تمتع کیا ہے کہ پاکستان سے جانے والے عازمین حج عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، یا دوسری کنٹریز جو کہ دور کے علاقوں میں رہنے والے ہیں، وہ پاکستان سے ہیں وہ یا انڈیا سے ہوں یا وہ دور کے علاقوں سے آنے والے جو ہیں، صرف عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں. پھر عمرے کے جتنے بھی وہ فرائض ہیں وہ ادا کرنے کے بعد سر کو منڈواتے ہیں اور عمرے کا احرام وہ جو کھول دیتے ہیں. اور اس کے بعد 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں. وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی، 7 کی رات کو مغرب کے بعد یا 8 کی صبح کو فجر پڑھنے کے بعد وہ اپنا احرام باندھ کر حج تمتع کرتے ہیں. پہلے عمرہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ پہلے عمرے کا طریقہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ کیوں عمرہ کرتے ہیں یا کس لیے کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ تعالی میں جو ہے کل آپ کو بتاؤں گی پہلا عمرہ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روانگی ہوئی اور انہوں نے کس طرح عمرہ کروایا، اس میں کیا حکم دیا، اس میں جتنی احادیث ہیں عمرہ واجب ہے، فرض ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گی۔ عمرے کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ عمرہ 4 کاموں کا نام ہے۔ میقات کو جو ہے اس پہ جا کے احرام باندھنا، پھر بیت اللہ کا طواف کرنا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر سر کے بال منڈوانا، اور سر کے بال منڈوانے میں بھی فقہی مسئلہ یہ آ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پورا منڈوانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ تھوڑا منڈوانا چاہیے۔ احرام کی حالت میں کیسے نکلتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو 2 اوپینین مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے جو اوپینین میں آپ کے سامنے رکھوں آپ اس سے کنٹرڈکشن کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے باہر آپ جا کے کسی اور سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ بتائے۔ میں دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ احرام کی حالت میں جب آپ احرام سے نکلتے ہیں، اس کی شرط ہے کہ آپ خود احرام سے پہلے نکلے ہوں، آپ پھر دوسرے بندے کا احرام اس کو نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اسکالرز ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں اٹس اوکے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی گیٹ آؤٹ فرام یور احرام۔ آپ احرام کی حالت میں خود ہیں، آپ دوسرے کو کس طرح نکال سکتے ہیں؟ ایک لاجیکلی بات سنیں، لیکن آپ کو یہ opinion ملتا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود احرام سے نکلیں۔ فار ایگزامپل میں اور میرے میاں جا رہے ہیں حج پہ، میرے میاں پہلے اپنا سر منڈوائیں گے، اپنے بال کو تروائیں گے، پھر وہ آپ خود احرام سے نکلیں گے تو مجھے احرام کی حدود سے نکلوائیں گے۔ یہ ہے نہیں کہ انہوں نے اپنا سر منڈوانے اور میرے بال کترنے بیٹھ جائیں، یا عورتیں وہیں پہ کھڑی ایک دوسرے کی کتر رہی ہے، تو میرے کر دے میں تیرے کر دیتی ہوں، حتیٰ کہ دونوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ وی نیڈ تھرڈ عورت جس نے اپنا احرام نکل چکی ہے احرام کی حالت میں، وہ آپ کے بال کتر سکتی ہے، دونوں تینوں میں سے ایک کے، پھر وہ دوسروں کو نکالے۔ یہ کانسیپٹ میرا اس وقت کلیئر جب میں گئی ہوں، سبحان اللہ، ورنہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں اور ساری عورتیں کرتی ہیں۔ پر کیوں؟ کیونکہ ہم نے حج کیے نا، بہت سی عورتیں ہم میں سے ایسی ہیں، ہم نے حج کیے، ہمیں علم نہیں تھا، ہم وہی کرتے رہے جو بتاتے رہے، یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھا دیکھی ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ، وہی میں نے پہلے شروع میں کہا تھا، آپ کے پاس علم ہوگا، آپ علم کے ساتھ جائیں گے، آپ کا حج کی جو ماشاءاللہ لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا کمپیئر ٹو ادر پیپل۔ اب وہاں پہ صفا مروہ پہ کھڑی ہوئی، وہاں پہ عورتیں ایک دوسرے کے بال کتر رہی ہیں، حتیٰ کہ کیا دوسرے مردوں کے سامنے وہ کھڑے دوپٹے اتارے ہوئے ایک دوسرے کتر رہی ہیں، کونے میں ہیں، ہم کونے میں ہیں۔ ہاں کیا مجبوری ہے، جہاں پہ اتنی مشقت آپ کر لیتے ہیں تو 10 منٹ کے لیے ویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو سبحان اللہ ایسی غلطیاں کروا دیتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ وہی میں کہہ رہی ہوں، ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے کس کو کرنا ہے؟ ہم نے حدیث کو فالو کرنا ہے۔ حدیث جب آپ کے سامنے آئے گی ساری مطمئن ہو جائیں۔